وزیر اعظم شہباز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات، وزیر اعظم کو پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، حکومتی اور پارٹی امور جنید اکبر کی تعیناتی سے متعلق بات چیت ہوئی، بانی کی سیاسی جماعتوں سے رابطوں میں تیزی کی ہدایت۔ اور بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ کیو حملہ کیس میں بریت کی درخواست خارج، انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد درخواست خارج کی۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں اظہار رائے کا حق ختم کر دیں تو ملک میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے کہا پیکا ایکٹ پر حکومت نے مطالبات نہ مانے تو مشترکہ لاہے عمل دیں گے۔ اور اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں 1% کمی کا اعلان، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں کہ شرح سود 13 سے کم کر کے 12% کر دی گئی، 10 ماہ میں پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آ گیا۔ وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں 1% کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، پرامید ہوں آئندہ مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی آئے گی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا، میرا بس چلے تو ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں، بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو صنعتیں اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ سندھ میں کرپشن اور زمینوں پر قبضے کی شکایتیں بڑھنے لگی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تاجروں اور صنعت کاروں کو کل سپہر 3 بجے بلاول ہاؤس کراچی بلا لیا۔ ملک کے تمام بڑے تاجر اور صنعت کار بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی حکومت کی شکایتیں کرنے پر تاجروں سے ناراضی کا اظہار کیا تھا، کہا تھا ایسے بیانات صرف ہیڈ لائن میں دینے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سے مریم نواز سندھ کو دینے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو لینے کی بات مذاق میں کی تھی۔ کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر کی وضاحت، کہا مریم نواز سے پنجاب میں کون سے ایسے جھنڈے کاٹ دیے جو ہم انہیں مانگیں گے۔ کل کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے، آگاہ کر دیا ہے، حکومت کے ساتھ ہیلو ہائی اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف صحافیوں اور میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، صحافت پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسمبلی فلور پر بھی اس کی مذمت کی۔ اسد قیصر بولے پیکا متنازع قانون پاس کرانا صحافت کی آواز دبانا ہے، اس قانون سازی کے خلاف تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کی منظوری دے دی، جے یو آئی کے کامران مرتضی اور صحافی تنظیموں نے بل کی مخالفت کی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا صحافی تنظیموں کو سفارشات تحریری طور پر رکھنی چاہیے تھی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بل کی روح سے اتفاق ہے، سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بیماری کا علاج ضروری ہے، قانون کا رخ صحافیوں کی طرف ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے پر نمٹا دی۔ نذر عباس کے وکیل نے عدالت کو بتایا توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا ہے، جس کا آرڈر بھی آ چکا۔ جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیے، 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا، کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں، کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز کو نوٹس اور موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا سپریم کورٹ بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا ججز کمیٹی نے توہین عدالت کی ہے تو شو کاز جاری کرتی۔
जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। जुडिशल ऑर्डर के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को केस वापस लेने का इख्तियार नहीं। हमसे कस्टम्स एक्ट से मुतालिक केस गलत अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील देकर देखें क्या जजेस कमेटियों ने जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज किया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार को जारी तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत की, न उनके अमल से किसी फरीक को नुकसान पहुंचा। नजर अब्बास का इकदाम तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं आता। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है, लेकिन हम नहीं कर रहे। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रुरियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास 11 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट जजेस के नाम जेर गौर आएंगे। पहले 5 सीनियर जजेस में से तयनातियां की जाएंगी। दिल्ली के ख्वाब में छिड़छिड़े, पार्टी में इख्तलाफात के सवाल पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब। कहा पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, वर्कलोड की वजह से अली अमीन की जगह जुनैद अकबर को लाया गया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को जो वक्त दिया उसमें कोई मस्बत चीज नजर नहीं आई। कोई है जो नहीं चाहता कि जुडिशल कमीशन बने और सच सामने आए। बानी पीटीआई को मालूम है ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और अहलिया ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और दोनों को बरी करने की इस्तदा। नून लीग और पीटीआई के दौर में सिंध के साथ ज्यादती हुई। कराची का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं खुदारा सेल्स टैक्स का पैसा सिंध हुकूमत को दें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो सके। तरक्की का मयार सड़क या मोटरवे है तो फिर अफसोस की बात है। सबसे ज्यादा कीमती सड़क नहीं इंसान की जान है। सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी हिरासानी का इल्जाम। चीनी सरमायाकारों की अदालत से रुजू करने के बाद वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। आईजी सिंध को चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की हिदायत कर दी। ज़िया लंजार ने कहा वो खुद भी काउंसिल जनरल से मुलाकात करेंगे। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को एसओपी फॉलो करना होंगे। चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी और हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 12 मई केस में वसीम अख्तर को बरी कर दिया। एमक्यूएम कारकुन एजाज और उमर सिद्दीकी भी बरी। वकील सफाई ने कहा वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। मुल्जमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्तान में बाउजर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 40 जख्मी हैं। मुजफ्फरगढ़ रोड पर एलपीजी बाउजर को आग लगने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ चुकी। पुलिस के मुताबिक 15 से 16 अफराद बाउजर से एलपीजी की रिफिलिंग कर रहे थे, अचानक आग लग गई। तमाम अफराद किसी को इतला दिए बगैर फरार हो गए। मुकदमे में 8 मालूम और 7 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। सिंध में बच्चों के लिए फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त होगा। तमाम कंपनियां फार्मूला मिल्क के डब्बे पर मसनूई दूध लिखने की पाबंद होंगी। पाबंदी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट के तहत लगाई गई। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह नियाजी ने बिल की मुखालिफत की। सेनेटर अनूशुर रहमान ने कहा कि डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी।
سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کیا اس پر صوبوں سے تحریری رائے لی گئی؟ وزارت قانون کے حکام نے بتایا وفاق کے معاملے میں صوبوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی دعوت پر مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس مشاورتی نشست کا عنوان دہشت گردی کے خلاف قوم کا اتحاد رکھا گیا۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے علماء کرام کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ تمام جماعتوں کو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو لوگوں کو ان کا حق ملے گا۔ لوئر کرم چھپری سے 62 چھوٹی گاڑیوں پر مشتمل قافلہ پاڑا چنا روانہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق قافلے میں 11 فلائنگ کوچ، 51 پک اپ اور منی ٹرک شامل ہیں۔ گاڑیوں میں ادویات اور اشیاء خورنوش موجود ہیں۔ اپر کرم اور پاڑا چنار کے مشران نے 25 جنوری کے جرگے میں شرکت نہیں کی تھی۔ کراچی موسمیات کے قریب گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کار سوار جیسے ہی اترا موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر دی۔ شناخت فرحان قاسم کے نام سے ہوئی، فشریز میں کاروبار تھا۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن قائم خانی کالونی میں ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ شہریوں کا شدید تشدد، ڈاکو ہلاک۔ 2 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نہ بھی، کوئی حد نہ ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ ملک بھر میں شب معراج آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد میں چراغاں، خصوصی محافل اور عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسرائیل نے ظلم کے پہاڑ توڑے مگر فلسطینیوں کے حوصلے اور عزم کو شکست نہ دے سکا۔ ہزاروں فلسطینی وادی غزہ کے راستے پیدل اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ در در بھٹکنے والوں نے جب اپنے گھروں کی راہ لی تو چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ فاتحانہ انداز میں گھر لوٹنے والی فلسطینی خاتون کہتی ہیں ہماری خاطر جانے دینے والوں کو سلام، ایسا لگ رہا ہے دوبارہ جنم لیا ہے۔ حماس جمعرات کو مزید 3 اسرائیلی یرغمالی خواتین کو رہا کرے گا، ان میں اربل احود بھی شامل ہے۔ اربل کی واپسی تک اسرائیل نے فلسطینیوں کی شمالی غزہ میں واپسی روک دی تھی۔ 3 اسرائیلی خواتین کی رہائی کے جواب میں اسرائیل 110 فلسطینی آزاد کرے گا۔ امریکہ نے ان لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنا بند کر دیا ہے جن کے صنف ایکس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مرد یا عورت سے ہٹ کر صنفی شناخت رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ امریکی سفارتکاری کے ترجمان نے بتایا ایکس صنفی درجہ بندی والوں کو پاسپورٹ سے متعلق جلد رہنمائی جاری کی جائے گی۔ بھارتی فوج کے کپواڑہ میں قتل عام کو 31 سال مکمل۔ 27 جنوری 1994 کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 23 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ واشنگٹن اور سان فرانسسکو میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج۔ بھارت کے 76ویں ریپبلک ڈے پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ یو اے ای میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق ٹکٹوں کی فروخت کل 2 بجے شروع ہوگی۔ مختصر فارمیٹ میں اسپنرز کا جادو، جنوبی افریقی لیگ میں نیا ریکارڈ بن گیا۔ پرل رائلز T20 میں تمام 20 اوور اسپن بولنگ کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ اسپنرز نے پریٹوریا کے خلاف ٹیم کو کامیابی بھی دلائی۔